نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 43 سے شروع کرنا ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ ارائیتا کیا دیکھا تم نے، یعنی غور و فکر کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ من جو اتخذہ بنا لے، یعنی من اتخذہ جس نے بنا لیا الہہ اپنا الہ معبود، اور معبود جیسے ہم اس کی تعریف بار بار پڑھتے رہتے ہیں، مطلب اس کا ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہر حاجت کے لیے رجوع کیا جائے اور جس کو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اونچا درجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل ہر دوسری چیز کو غیر اہم گردانتا ہے۔ تو کیونکہ الہ تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو الہ کی تعریف کیا ہے وہ انسان دیکھے، لیکن جو الہ کی ایکچول تعریف ہے نا، اس پہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عام آپ کو باتیں بتائیں کہ کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے ہوا اس نے بنا لیا اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اللہ پر ترجیح دے دی، یعنی یہ کہ کسی ایسی چیز کی طرف بڑھنا جس کو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آفا انتا کیا بھلا تم تکونو ہے علیہ اس پر وکیلا کارساز، یعنی اگر ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کو ہی الہ بنا لے، اپنی مرضی کا ہی غلام بن جائے، اپنی مرضی کا بندہ ہو، کسی کے تابع نہیں ہے، تو ایسا شخص کسی کو پھر وکیل نہیں بناتا۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سپورٹ اپنے کام کر دینا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس وکیل کی سننی پڑتی ہے، اس کے مشورے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مکی صورت ہے، مخاطبین جو ان سے ہیں وہ مشرکین مکہ ہی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے جس طرح سے کافروں کا آپ کا مذاق اڑانا اور اپنے باطل معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہنا سخت تکلیف دہ ہے، اور آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے حال پر تعجب فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اس نے اپنی خواہش کے سوا کسی کو معبود بنایا ہی نہیں، بس اس کی زندگی میں اپنی مرضی ہی مرضی ہے۔ زمخشری نے فرمایا جو شخص اپنے دین میں خواہش ہی کا حکم مانے، کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے میں اسی کے پیچھے چلے، تو یہ شخص اپنی خواہش کی عبادت کرنے والا اور اسے اپنا معبود بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو اپنی خواہش کے سوا کسی اور کا اپنا معبود ہی نہیں سمجھتا، آپ اسے ہدایت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ یعنی وہ آپ کی کیسے بات سنے گا کہ آپ اس کو ہدایت دیں، وہ آپ کو اپنا کارساز بنائے یا وکیل بنائے؟ اور وکیل سے پھر وہی سمجھ لینا کہ جب ہم کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی عدالت کا کام ہو اور آپ ظاہر ہے گورنمنٹ کے قوانین کے پابند ہیں، آپ اس کو خود نہیں کر سکتے، تو آپ فیس دے کر وہ کام کسی کے ذمے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اپنا کام نکالنے والا کارساز بنا لیتے ہیں کہ اب یہ میری طرف سے بات کرے گا۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جابس میں بزی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو یعنی سب کچھ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن ایسا شخص جو اپنی خواہش کے پیچھے غلام ہے، اپنی مرضی کا ہی غلام ہے، تو پھر آپ اسے ہدایت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی سنیں گے ہی نہیں، آپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دین میں زبردستی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، قبول اسلام کے معاملے میں دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جیسے سورہ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں 256 میں، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سورہ قاف کی آیت 45 میں وما انت علیہم بجبار، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا سورہ الغاشیہ میں لست علیہم بمسیطر، کہ تو ہرگز ان پر مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ تو اب جب اس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے تو وہ اپنی مرضی کے اس پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنی خواہش کو الہ بنائے بیٹھا ہے
تو ظاہر ہے اللہ کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر یہ پھر کس ذمے میں آئے گا؟ یعنی مشرک اور کافر ہی کے۔ تو کیونکہ اس میں ابن عباس کا قول آ رہا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور کسی دلیل کے بجائے اپنی خواہش کی ہی کو اپنا معبود بنا لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پر آپ اس کو ترجیح نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے مقابل کوئی ایسی خواہش نفس آپ پر حاوی ہو جائے کہ پھر آپ اللہ کی نہ سنیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے۔ تو یہ فرق ہے اس میں کہ خواہش نفس کو کیسے سمجھنا ہے، جو یہاں پر، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ اور یہاں پر عمل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یعنی اب کافروں اور مشرکوں کی بات تو ہو گئی کہ خواہش نفس ان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ خواہش نفس ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے، جیسے مشرکین مکہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے، اور یعنی کعبہ کے ایک طرح کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور اگر وہ اس سارے سیٹ اپ کو ختم کر دیتے جو بتوں کا انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ان سے سارا اقتدار چلا جاتا، مال و دولت یا وہ نذرانے جو ان کی طرف آتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک بات ان کو جو چین بچین کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام سب کو لا کر ایک لائن پہ کھڑا کر دیتا تھا، مساوات اور برابری کا درس دیتا تھا، اور یہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا کہ ہم کہاں ایلیٹ کلاس ہائی اسٹیٹس کے لوگ ان غریبوں مسکینوں غلاموں کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی خواہشات نفس تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے توحید کا انکار کیا، تو وہ کافر اور مشرک ہوئے۔ اور لیکن یہاں پر ہم مسلمان اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے نمازوں کو ہی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جب چاہا پڑھی، جب مرضی ہوئی نہیں پڑھی، جب چاہا جمع کر لی، جب چاہا خود کو کوئی بھی دلیل دے کر مطمئن کر لیا، تو یہ بھی پھر اسی میں آئے گا، من اتخذ الہہ ہواہ۔ اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ جو مرضی ہے نا، می ٹائم، میری مرضی، یہ دیکھیں آپ، یہ عموماً ہی لوگ بچوں کی، ہماری آئندہ نسلوں کی زبان پر ہوتا ہے، حالانکہ ہم اپنے والدین یا بڑوں کے سامنے ایسی بات کہتے ہوئے گھبراتے تھے، چاہے ہمیں بعض اوقات ان کا حکم پسند نہیں آتا تھا، لیکن اپنی میری مرضی کہہ کر آگے بڑھ جانا یا ایٹیٹیوڈ شو کرنا، یہ اس حد تک جو تھا نا بغاوت نسلوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور بچے اس کو کول سمجھتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر اس حد میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت یعنی جو فرائض ہیں ان پر، اس میں یہ چیزیں حائل ہو رہی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ بھی اسی میں ہی آئے گا، من اتخذ الہہ ہواہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو کسی کی خواہش نفس پر چھوڑ دیں تو دین کا کیا حال ہو، ایک عجب ملغوبہ بن جائے۔ کیونکہ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ بحثیں چل رہی ہیں یہ ربیع الاول کے حوالے سے ہی، تو اس میں ایک آسان سا فارمولہ کیا ہے کہ اصل دین کہاں سے لیں گے ہم؟ قرآن و سنت سے، اس کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر احکامات لے لیں۔ لیکن انسان وہاں پر کیا کرتا ہے کہ چونکہ اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ اس کی خواہش نفس کے مطابق ہے، تو قرآن و سنت سے ہی بعض اوقات لوگ دلیلیں لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمبی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں آج کل، اور یعنی یہ کہ ہدایت حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا، جب آپ کو اصل دین کی طلب ہے تو آپ اس کی طرف بڑھیں، اور اگر اس کی راہ میں آپ کی خواہش نفس حائل ہوتی ہے تو پھر اس آیت پہ خود کو پرکھ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے میری اپنی مرضی بہت ہی اہم ہے اور میں اس کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور اسی طرح سارے حکموں میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ام تحسبوا، کیا تم سمجھتے ہو یا تم سمجھتے ہو، انا اکثرہم، کہ بے شک ان میں سے اکثر، یسمعون، وہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، انہم، نہیں وہ، الا مگر، کالانعام، جانوروں کی طرح، بل ہم، بلکہ وہ، اضلوا، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ اب اسی کی آگے اگلی آیت میں فرما دیا کہ یا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو چپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
تو راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ اس لیے کہ جانور تو معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سوچنے سمجھنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، اور لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مالک کے کیسے غلام ہیں کہ مالک ان کو بلاتا ہے تو وہ مالک کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ان کو کھانے کے لیے بلاتا ہے تو اس کی طرف پلٹتے ہیں، یا جس طرح کی بھی خدمت وہ اپنے مواشیوں سے لیتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے کہ اس کو تو بنایا ہی اشرف المخلوقات گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اور اس کا حال کیا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کو اپنے مقصد کا شعور ہی نہیں ہے، اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اور ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں لیکن اصل میں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں لیکن اصل میں وہ اس عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور چوپایوں سے بدتر ہیں، یعنی چوپائے تو اپنے مالک کے تابع رہتے ہیں، اور جیسے مالک کہتا ہے تو جب چاہتا ہے ان کو چراگاہ سے نکال لاتا ہے، جب چاہتا ہے تو ان کو ان کے ٹھکانوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اکثر انسانوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور اس سے ملتی آیات پیچھے سورہ اعراف میں بھی 179 میں بھی گزر چکی، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو پہچانے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور نہیں پیدا، سورہ زاریات کی آیت ہے نا، کہ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کا مقصد زندگی تو عبادت ہے، لیکن جب وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر صرف ڈیزائرز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہے، مویشیوں کی طرح ہو گیا۔ اور اضل سبیلا کیسے ہوا کہ وہ جانور تو اپنے آقا سے وفادار ہوتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ صریحاً ناشکرا ہے، اور اس وقت اور بھی ظلم پر اتر آتا ہے جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے جیسے یہاں پر جانوروں کی بات ہوئی ہے، تو جانور کرتے دراصل کیا ہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کھائیں گے، پئیں گے، چریں گے، اس کے بعد میٹنگ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے، ان کا مقصد ہی یہ ہے بس۔ اور اس کے علاوہ جس بھی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، یا مویشی جو بھی آپ لے لیں، سارے ہی جانور تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی جو فرشتے ہیں، جن کے پاس، اب جانوروں کے پاس عقل اور سمجھ بوجھ نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو کام کہا گیا ہے وہ اسی کے مطابق بس الہام ہے ان کو کہ وہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی یعنی سوچ سے اس میں کچھ اضافہ کرنا یا کوئی جیسے انسان ترقی کر رہا ہے یا غور و فکر کر کے کچھ استنباط کرنا، یہ صلاحیتیں ان کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم اللہ کی ایک مخلوق فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس سمجھ بوجھ ہے اور اسی طرح وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، لیکن ان کے اندر ڈیزائرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیزائرز نہیں ہے تو وہ یعنی کہ ان بلڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے کیا ہے کہ جو ان کو کہنا ہے وہ ان احکامات پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہے، اس کے اندر ڈیزائرز بھی رکھ دی گئی ہیں اور عقل و شعور، سمجھ بوجھ اس کو استعمال کرنے کی آزادی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ اپنی ڈیزائرز پر قابو پائے اور ان کو اللہ کی عائد کردہ حدود کے اندر استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگا رہے، ٹھیک ہے، یہ دراصل ہم سے مطلوب ہے۔ اگر وہ یہ کر جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل مخلوق ہے اور پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجات پا لے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کو تو وہاں پر آپ کے یعنی ایک ایک آدمی کے پاس جنت میں اتنے سارے فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کی خدمت پر مامور، اور اسی طرح دوسری طرف جہنم پر نگران بھی فرشتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی چوائس پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مویشیوں کی طرح بس ڈیزائرز کے ہی غلام بن کر رہ جاتا ہے یا پھر فرشتوں سے بھی افضل مرتبہ پا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ ایک طرف تو آتا ہے کہ اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے
کہ اگر وہ اپنے آپ پر اختیار نہ رکھے تو پھر اسفل السافلین ہو جاتا ہے، بدتروں سے بھی بدتر نیچے جا گرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بل ہم اضل سبیلا، ایک اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ غور و فکر کی صلاحیتیں تو اس کو دی گئی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے مالک کی پہچان میں استعمال نہیں کرتے، یعنی آخرت کی طرف سے غافل ہیں، دنیا میں خوب اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی کہے آپ کو کہ یہاں پر دراصل جاہل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے پڑھے لکھے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ یسمعون اور یعقلون، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سنتے اور عقل کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری ترجیحات اور ان کی ساری جو مرادیں ہیں وہ کیا ہیں، دنیا کی زندگی تک ہی محدود رہ گئی ہیں۔ وہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں لگی کہ اللہ نے عقل اور غور و فکر جو دی وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا اس میں پڑ گیا، عام مسائل میں الجھا رہتا ہے، عام روزمرہ کی زندگی کے پلان میں ہی انسان الجھا رہتا ہے، اور یعنی وہ جو اس کے لیے اعلیٰ درجے کی لذتیں جنت میں رکھی گئی ہیں اور دیدار الہی کی جو لذت ہے جس کو پانے کے لیے اسے تگ و دو کرنے تھی، اپنی مالک کی معرفت حاصل کرنی تھی، وہ اس سے محروم ہے۔ اور اکثریت کا یہ حال ہے کہ اب آگے اگلی آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، کہ ہمارے اندر اللہ کی معرفت کیا ہے اور ہم کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں ہم کس حد تک شعوری طور پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا الم تری الی ربک، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف، کیفا کس طرح مدہ اس نے پھیلا دیا، ذلہ سائے کو، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ البتہ کر دیتا اس کو، یعنی سائے کو، ساکنن ٹھہرا ہوا، ثم پھر جعلنا الشمس بنایا ہم نے سورج کو، علیہ اس پر، دلیلاً نشانی یا راہبر۔ تو صورت کی ابتدا بھی توحید کے اثبات اور شرک کے رد کے دلائل سے ہوئی، اور کفار کی گمراہی کے بیان کے بعد ایک بار پھر توحید کے دلائل کا بیان ہے، اور یہاں پر پھر وہ آ رہا ہے کہ سایوں کو پھیلنے اور سکڑنے میں کائنات میں تدریج کا اصول ہے، اور اس کو ایک مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی غور و فکر کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا تمہارے اپنے رب کی معرفت کو پاؤ، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائے کو پھیلا دیا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا۔ اور اس میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اوپر والی آیت میں جہلا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایسے لوگ جو کہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، اب یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے یہ جانا کہ کس طرح سورج کے ذریعے سے یعنی سایوں کا سورج سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوں سورج نکلتا ہے کس طرح سے سائے پھیلتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے پھر وہ یعنی کہ واپس وہیں پر ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ان سورج پر ہی تمام اشیاء کی زندگی کا دار و مدار ہے، ساری تربیت اور نشوونما پودوں کی، اور اس کے بعد اس پر جانور پلتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ غور و فکر کی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہمارے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ بس یہ ایک نظام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ سائیکالوجی کا رول ہے نا کہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں، باہر نکل کر آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج مارننگ واک کی ہو، حالانکہ فجر کے بعد کی جو یہ ہوائیں ہیں اس میں وہ تازگی لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور کیسا بھی موسم کیوں نہ چل رہا ہو اس ہوا میں بہت زیادہ آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان ہوتا ہے۔ اور خود پر لازم کر لیں کہ جب آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے باہر ٹہل قدمی کریں، اور یعنی اتنا وقت ضرور گزاریں، ادروائز تو آپ اگر چھوڑتے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن نہیں گزر جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کو سیر کا یا اس کا موقع نہیں ملتا، اور اس کو باقاعدہ اپنے نا عبادت شمار ہوگی اگر آپ اس کو غور و فکر کرنے کے لیے باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، وہی ہم اپنے نماز پڑھی، وہ بھی ایک ریچول کی طرح پڑھی، یہ نہیں یاد رہا کہ اچھا مالک کے سامنے جھکے، کس طرح جھکے، کیا پڑھا،
کون سی آیات تلاوت ہوئیں اور اس کے بعد ہم نے کیا دعائیں مانگیں، بلکہ ہر صبح ہی انسان ایک جلدی میں ہی ہوتا ہے. وہاں پہ رک کے ذرا سوچا کریں کہ یہ اس طرح جلدی کرتے کرتے کتنے ہی سال گزر گئے، اور ایک دن آئے گا کہ میں یہاں پر نہیں ہوں گی، پھر بھی کارخانہ حیات ایسے ہی چلتا ہی رہے گا. تو کیوں نہ میں صبح کے وقت سے فائدہ مزید ایک یہ اٹھاؤں کہ کائنات میں غور و فکر کروں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کائنات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. اور پھر یہاں پر اب جیسے سایوں کا ہی ذکر آیا، تو دونوں ہی چیزیں انسانوں کے لیے ضروری ہیں، دھوپ بھی ضروری ہے اور سائے بھی ضروری ہیں. اور صبح کے وقت جب سورج نکل بھی آتا ہے فجر کے بعد، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی ابھی اتنے یعنی وہ روشنی نہیں ہوتی کہ جس وقت وہ اوپر آتا ہے اس وقت سائے بننا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور دونوں سے ہر چیز کی زندگی کا گہرا تعلق ہے. اور اگر ہمیشہ سایہ ہی رہتا تو بھی انسان یعنی اس کی تربیت نہ پراپر ہو سکتی، اس کی نشو و نما نہ ہو سکتی، وہ قائم نہ رہ سکتا. اور اسی طرح اگر ہر وقت دھوپ ہی رہے تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو سبحان اللہ، سبق لینے کو تو یہی چیز کافی ہے کہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں لیکن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور پھر ٹھہری ہوئی نہیں ہیں. اور اس پر سورج کو دلیل بنایا، نشانی یعنی راہبر کے طور پر بنایا، کہ بہت سی جگہوں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ذریعے سے آپ راستے معلوم کر لیتے ہیں. یعنی آپ کسی وقت ایسے وقت اٹھیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو سورج کے ذریعے آپ جان لیں گے کہ کہاں پر جون سا ہے وہ دن کا کون سا پہر چل رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ثم پھر قبضناہ، قبض کر لیا ہم نے اس کو، سمیٹ لیا ہم نے اس کو، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا سمیٹنا آسانی سے. پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. اور پھیلاؤ بھی جو ہے بتدریج ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ یہ اس کو جب سمیٹتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہی بتدریج ہی سمیٹتے ہیں. اور سایوں کا پورا سمٹ جانا عین نصف النہار کے وقت ہوتا ہے یا سر پر ہوتا ہے، جبکہ زاویہ قائمہ بن جاتا ہے. اس کے بعد سائے آہستہ آہستہ اور بتدریج بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس تدریج میں یعنی آہستہ آہستہ ہونے میں بہت سے فوائد مضمر ہیں. تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس میں تدریج کا قانون کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے رات ہوتی ہے، رات سے دن ہوتا ہے نا، تو ایک دم سے وہ ایک دھماکہ نہیں ہو جاتا. جبکہ ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اتنا شور اور اتنا ہنگامہ کر دیتے ہیں، اور ایک دم سے یعنی ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تدریج ہے. اور اس کو پیچھے وہ بھی یاد کر لیں کہ مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے کہ بھئی قرآن اس طرح کیوں نازل ہو رہا ہے، تو یہ بھی دراصل انسان کی فطرت کے مطابق ہی تھا. اب کائنات سے نشانی دی جا رہی ہے کہ اگر کائنات میں تدریج کا یہ اصول کام نہ کرے تو ہر جاندان کے لیے زندگی کتنی دوبھر ہو جائے نا. یعنی اگر سورج طلوع ہوتے ہی شدید گرمی اتارنا شروع کر دے جیسے دوپہر کو ہوتی ہے، اور یہ گرمی سورج غروب ہونے تک بھی بدستور اتنی ہی تیزی سے ہی جاری رہے، تو ہمارے کاموں کا کیا حال ہو. ٹھیک ہے، لیکن صبح کتنی ایک جیسے بھی بتایا کہ فجر کے بعد جو ہوا ہی چل رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی موسم میں چلے بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج اپنی گرمی دکھانا شروع کرتا ہے، اور رات ہونے تک جب کہ ہمارے سکون کا وقت ہو جاتا ہے تو سورج کی گرمی تیز ہوتے ہوتے واپس ایسی ہلکی ہو جاتی ہے کہ یعنی اگر دوپہر کی طرح کی گرمی ہو تو انسان تو رات کو سکون ہی نہ پکڑ سکے. اور خاص طور پر ان لوگوں کو یاد کریں نا جن کے پاس آپ کی طرح انورٹرز نہیں ہیں، اے سی نہیں ہیں، یا ان کو گرمی کی شدتوں کا براہ راست مقابلہ کرنا پڑتا ہے، گھروں پر چھتیں نہیں ہیں یا جو بھی. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو تدریج کا قانون ہے جو ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات میں، چاہے وہ کونی آیات میں ہو یا جو شرعی آیات ہمارے لیے اتاری گئیں، اس میں انسانوں کے لیے ہی فوائد وابستہ ہیں، اور بھی بے شمار سبق ہیں جو انسان فطرت سے حاصل کر سکتا ہے. اور جیسے بھی آپ کو بتایا نا کہ کبھی بھی جب آپ کو باہر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے آگے جوں جوں عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے نا، تو ڈاکٹرز آپ کو یہ کہتے ہیں مارننگ واک کریں،
باہر فطرت میں نکلیں، گھروں کے اندر نہ رہیں. میں کہتی ہوں یعنی اتنی ترقی کر کے اور گھروں کو اندر سے بند کر کے آخر کار تو ہماری نجات تو فطرت کے ساتھ ہی جڑنے میں تھی، لیکن وہ ہمیں یاد نہیں رہی اور ابھی تک بھی یاد نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو جب آپ نکلیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ ہائے میرے اندر کے اتنے کام رک گئے اور میں پتہ نہیں باہر وقت ضائع کر رہی ہوں. نہیں، اگر آپ کائنات میں غور و فکر کریں گے اور نت نئی چیزیں آپ کے سامنے، جب آپ کا مقصد ہی یہ ہوگا نا کہ میں اس وقت اللہ کی معرفت پانے کے لیے کائنات میں غور و فکر کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ دل پہ عجیب بھی وجدان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت ابھی آپ نے کام شروع نہیں نہ کیے ہوتے تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ اچھا میں یہ 5 منٹ میں نے یہ ختم کرنا تھا، 10 میں یہ کرنا تھا. لیکن اس کے بعد جب زندگی کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو بس آپ چاہیں بھی تو نہ تو قرآن کی تلاوت میں اس طرح دل لگا سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ ہر عورت کی روٹین ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. تو کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لباسن لباس، والنوم اور نیند کو، سباتن باعث آرام، وجعل النہار اور بنایا دن کو، نشورن جی اٹھنے کا وقت. تو اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام بنا دیا. ٹھیک ہے. جیسے بھی بتایا نا کہ گرمی کی شدت دوپہر کو اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، سورج کی حدت، اس کے بعد رات ہوتے ہوتے سائے بھی سمٹ گئے، سب کچھ، سورج بھی ڈوب گیا، تو وہ رات ہمارے لیے ایک لباس کا کام دیتی ہے. اور اس کے بعد صباتا جو ہے وہ آرام کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جب سب کچھ کٹ جاتا ہے اور آپ اب آرام کر سکتے ہیں. تو نیند کیا کرتی ہے کہ آپ کے مردہ خلیوں کی جو یعنی کام کر کر کے جو انسان کے جلے ہوئے مردہ خلیے بن جاتے ہیں نا، ان کی ریپیئر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور جب انسان کی یہ ریپیئر ہو جاتی ہے اور رات کے وقت ہی ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے. اب آپ کو سائنس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اندھیرے میں سوئیں، روشنیاں کر کے نہ سوئیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے جسم کو اندھیرا چاہیے ہوتا ہے. اسی سے آپ کی خلیوں کی مرمت ہوتی ہے. یعنی سارا دن کام کرنے سے جو انرجی آپ برن کرتے ہیں اور خلیے جل جاتے ہیں تو نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں وہ ریپیئر ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان فریش اٹھتا ہے. جب اس کے خلیوں کی ریپیئر ہو جاتی ہے تو وہ جب اس کا ایک نیند کا سائیکل پورا ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے دن کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دن کو بنایا جی اٹھنے کا وقت. تو جب رات کی نیند وہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دن کو تازہ دم اٹھتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر بنایا ہے کہ بلکہ ساری ہی مخلوقات اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ دن کے وقت اٹھ کے اپنا کام کرنا ہے، اپنے رزق کی تلاش کرنی ہے، اور اس کے بعد جب رات اور شام پڑتی ہے تو وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹنے کی تیزی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج انسان نے جو ترقی کی اس کو اپنے ہی نقصان میں استعمال کیا کہ رات کو لباس کی بجائے اس نے روشنیوں سے بھر دیا اور انرجیز ویسٹ کرتے کرتے، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے کہ قلت کا رونا روتا ہے کہ وسائل پورے نہیں ہیں. وسائل تو آپ رات کو بند کر رہے ہیں، حالانکہ سارا دن سورج نکلا رہا لیکن آپ نے سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس وقت گہرے پردے اپنے گھروں پر ڈال کے تو آپ سوئے رہے. اور رات کے وقت یعنی بالکل ہی الٹ انسان اس کے چل رہا ہوتا ہے، فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ وہ فطرت کے خلاف جاتا ہے اتنی ہی اس کی انرجیز جو ہیں وہ الٹ چل رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر ٹریفک چل رہی ہے نا اور وہ ایک سمت میں ہے، آپ اس کے اپوزٹ گاڑی چلانا شروع کر دیں گے، ڈیفینیٹلی آپ خود کو بھی نقصان دیں گے اور سامنے سے آنے والی ٹریفک کو بھی. لیکن اگر آپ ٹریفک کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ آرام سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، خواہ آپ کو ٹائم لگے کہ باقی لوگ جو ان سے ہیں ان کی سپیڈ کے مطابق آپ کو چلنا ہے، لیکن آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. یہی حال کائنات کا ہے. کائنات کی ساری مخلوقات سوائے جنوں اور انسانوں کے اختیار کی آزادی نہیں دی گئیں. وہ انہی آیات کے پابند ہیں اور ان پر عمل کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی جانوروں اور پرندوں کی مثال دی.
ایک انسان ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو الٹا لیا تو پھر وہ جو زندگی میں برکتیں تھیں اور کم وسائل میں زندگی سکون میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ تو ایک بڑے پیمانے پر آپ کو بتا دیا نا. اللہ ماشاء اللہ ساری دنیا میں یہی روٹین چل رہی ہے، یہودہ نصارہ بھی اور کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ویکینڈز اس میں جا رہے ہوتے ہیں. میں اس دن ہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا الحمدللہ اسکولوں کالجز کا نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو اٹھا دیتا ہے. ادروائز تو ویکینڈز پہ بھی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گہرے پردے ڈال کر سو جاتے ہیں، سارا وہ دن اس میں گزارا، راتیں ان کی جاگتی ہیں، پھر دعوتیں ہیں، پارٹیز ہیں. وہ وقت جو کھانا کھانے کے لیے مؤثر ہی نہیں ہے، اس وقت بڑے بڑی دعوتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، 5 ٹائمز کے دور چل رہے ہوتے ہیں کھانوں کے. تو اس نے انسان کی صحت کو ایڈورسلی ہی متاثر کرنا ہے نا. تو لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لیکن ہم اپنی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ فطرت کی طرف آنے کی کوشش کریں، سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے لباس بنا دیا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، سبت کا مطلب ہوتا ہے نا کاٹ دینا. ان کو جو وہ ہفتے کا دن تھا سبت تھا کہ اس دن وہ ساری ایکٹیویٹیز کو کاٹ دیتے تھے. تو رات بھی کیا کرتی ہے کہ نیند بھی کیا کرتی ہے، ساری ایکٹیویٹیز کو کاٹ دے آپ کی. اب آپ سو جائیں، آرام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوتے ہی تھے اور اس وقت بات چیت کرنا نہیں پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور دن کو پھر جاگ اٹھنے کا وقت انسان بنائے، اور اگر رات کو پراپر سوئے گا نا تو دن کو انشاءاللہ پھر اس کی وہ جاگ بھی جائے گا، تر و تازہ اٹھے گا. اور دوسرا وہی کہ اگر رات کو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا، کہ اگر گہری رات یعنی کہ اندھیرا ہے تو وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اس کی ریپیئر کرے گا اور وہ صبح اٹھنے کے قابل ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے ارسلہ جس نے بھیجا الرِّيَاحَ ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر بین یدئی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے مان طہورا پاک پانی. ٹھیک ہے. طہور پاک کرنے والا مبالغے کے وزن پر بھی ہے اور یا پھر صاف ستھرا پانی. تو یہاں پر جو ریاح ہے وہ یعنی کہ چلنے والی ہوائیں، اور یہ وہ ہوائیں ہیں جو کہ بارش سے پہلے چلتی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آبی بخارات سمندروں سے اٹھتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ سیدھا اوپر کو اٹھتے ہیں. اوپر اٹھ کے کوئی خاص سمت اختیار کرنا آبی بخارات کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو ان کو کسی خاص سمت میں اڑاتی ہیں. اور یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں. اللہ کے حکم سے اللہ نے جہاں پر ان آبی بخارات کو پہنچانا ہوتا ہے اور ان سے بارش برسانی مطلوب ہوتی ہے تو وہ پھر ہوائیں اس طرف کو چل پڑتی ہیں اور ساتھ میں یہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں اور پھر وہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پر اڑا لاتی ہیں اور پھر وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ جب پانی سے لدی ہوئی ایسی ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے آنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کو بارش کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں اور دلوں کو عجیب طرح کا سرور بخشتے ہیں. کیونکہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش کو یہاں پر اپنی رحمت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت فرمایا اور اس سے پہلے یہ ہوائیں اس بارش کی خوشخبری لے کر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو اب سبحان اللہ، آپ آبی بخارات میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں سے آبی بخارات اٹھتے ہیں. تو اور یہ پہلی جو آیت اوپر والی جو آیات گزری ہیں وہ سورج سے متعلق تھیں، اور یہاں پر بھی بارش کا سلسلہ بھی دراصل اگر ہم دیکھیں تو یہ دراصل سورج سے ہی متعلق ہو جاتا ہے. کیونکہ جہاں بھی کہیں زمین میں پانی ہے اس کو سورج کی گرمی ہی آبی بخارات میں تبدیل کر دیتی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں بھی غور و فکر کرنے کا کتنا مقام ہے کہ سمندر کا پانی سخت کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور اس میں طرح طرح کے کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں. اب حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر سمندر کا پانی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہ چبھنے لگتا ہے. اور سمندر کے پانی کا ہی کیوں یعنی زیادہ ذکر ہے؟ کیونکہ سمندر سے بڑے پیمانے پر آبی بخارات اٹھتے ہیں اور پھر جب وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو سبحان اللہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ
جب انہی بخارات سے بارش برساتے ہیں تو نہ تو ان میں نمک کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کیمیکل کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی ہمارے طرف واپس آتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم غیر فطری طور پر جب ہم مختلف ارک نکال رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں سے آبی بخارات حاصل کرتے ہیں، یعنی جیسے سونف کا ارک نکالتے ہیں یا گلاب کا ارک آپ کے ہاں اویلیبل ہوتا ہے، تو وہ بھی آبی بخارات کے طریقے پر ہی نکالا جاتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے یعنی باٹلز میں ہوتا ہے تو اس میں یعنی اگر وہ گلاب کا ارک ہے تو گلاب کی خوشبو اس میں آ جائے گی یا تاثیر آ جائے گی، سونف کا ہے تو سونف کی آئے گی۔ ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی اگر آپ کوئی چیز اس طرح جلائیں تو کیسے وہ اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ان آبی بخارات میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندروں سے اٹھنے والے آبی بخارات کو پاک صاف کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بارش برستی ہے تو آپ کبھی بارش کا پانی پئیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بارش کے پانی میں بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ایوب علیہ السلام کو اتنی شدید بیماری میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کا بھی آیا تھا نا، تو میں تو کہتی ہوں بارش کا پانی جتنا صاف ہے اس سے نہا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی صحت و تندرستی عطا کرنے والے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی سمندروں سے کیسا کڑوا نمکین پانی جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو نہ صرف غلاظت اور نجاست سے پاک ہوتا ہے بلکہ صاف ستھرا اور بغیر کسی یعنی خوشبو یا بدبو کے۔ پھر فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو، یعنی اس پانی کے ذریعے، وَنُسْقِيَهُ، اور پلائیں ہم اس کو، مما اس میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، انعامًا مویشی جانور، و اناسیہ کثیرہ، اور انسان بہت سے۔ تو اس پانی پر ہی نباتات کی، جانوروں کی اور انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، کل شیء حی۔ تو پانی ہی دراصل انسانوں کی وہ یعنی پیدائش کا سبب ہے۔ اور اس میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر یعنی انسانوں کو آپ اگر دیکھیں تو اب اپنی پیدائش کا جو ہے وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، اس میں بھی پانی کا ذکر تھا۔ اسی طرح جانوروں اور جو پودے ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پانی پر ہے، اسی سے وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا دار و مدار وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اسی پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، وہی بات کہ سمندروں کا پانی ہمارے لیے وہ کام نہیں کرتا جو یہ بارش کا پانی جو جب زمین پر اترتا ہے اور زمین میں مختلف ذخائر میں جمع ہو جاتا ہے اور انسانوں کے کام آتا ہے، تو یہ حیات بخش بن جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا بن جاتا ہے، اور اس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی تخلیق میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، جس کو اگر مرد کی اس کی منی کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اس کو انسان کی تخلیق بھی جون سی ہے وہ پانی سے ہی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحریک، صَرَّفْنَاهُ، پھیر پھیر کر لائے ہم اس کو، بینہم، ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ کچھ سبق لیں، فَأَبَى، تو نافرمانی کی، انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا، مگر، کفوراً، سخت ناشکری کر کے۔ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کفور، سخت ناشکری کرنا، اور اکثریت نے یہ کیا۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اوپر مذکور ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو پھیر پھیر کر لائے ہیں، لیکن انسانوں کی پھیر پھیر کر لائے ہیں لیذکروا، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اپنے خالق کو پہچان لیں، ٹھیک ہے، یعنی مویشیوں جیسی زندگی نہ گزاریں جو اوپر کی آیت میں آیا تھا۔ لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ان باتوں پر نہ تو دھیان دیتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب یہی ہے کہ جب انسان ان نعمتوں پر غور و فکر کرے گا، اپنے خالق کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرے گا، تو پھر ہی وہ اللہ کا شکر گزار بھی ہوگا نا۔ آپ نے دیکھیں کہ ہمارا کھانا اور پینا ہی جو ہے وہ اگر ہم اس میں ہی ہم غور و فکر کریں
تو پورے کائنات کا نظام حرکت کرتا ہے اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ہمارے میزوں پر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ سارا نظام کارخانہ حیات انسان کے لیے نہ چل رہا ہو تو پھر یعنی کہ انسان کہاں سے یہ سب کچھ حاصل کرے. لیکن ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ایک بے شعوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. روز صبح ہوتی ہے، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا، بلکہ صبح کے ناشتے میں یہی فکر پڑ جاتی ہے کہ اب آج کیا پکانا ہے، رات کو کیا کھایا جائے گا. اس سے آگے بڑھ کر کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس زندگی سے باہر آئیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یعنی کہ نصیحت انسان حاصل کرے، کچھ سبق حاصل کرے. اور وہ کیسے حاصل کرے گا؟ وہ اسی طرح کے کونی اور شرعی آیات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے. اور پھر یہ کہ بارش کے ہونے میں ہی، کیونکہ ابھی پیچھے بارش کا آیا نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور اس کو پھیر پھیر کے بارش کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مختلف لوگوں پر پھیر پھیر کر بارش آتی ہے اور بعض اوقات مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، پھرتی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں رحمت کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اکثریت کیا ہے کہ وہ ان پر شکر کرنے کی بجائے بعضوں کے تو عقائد ہی بگڑے ہوئے ہیں. مثلاً ہر اچھی بری بات کو وہ سیاروں کی گردش سے منسوب کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جہاں آپ 1400 صحابہ سمیت عمرہ کی غرض سے تشریف لائے، ایک رات بارش ہوئی جو عرب جیسے بیاب و گیا ملک میں ایک عظیم نعمت متصور ہوتی تھی. تو صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے منکر ہوئے. یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور سیاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں سیارے کے فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو وہ میرا منکر ہوا اور سیاروں پر ایمان لایا. بخاری کتاب الصلاح کی حدیث ہے، بابو یستقبل الامام الناس اذا سلم، اس میں آئی ہے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے کہ فلاں سیارہ فلاں سیارے میں داخل ہوتا ہے یا اس طرح، تو وہ پھر بارش ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خاص نظام ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو اس سے وہ بھی نفی ہو جاتی ہے ساری چیزوں کی کہ جو لوگ ستاروں پر اور ان کی چال پر اور ان سے غیب کا حال معلوم کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی واقعہ روپ پذیر ہو جاتا ہے تو اس سے وہ ان تمام چیزوں کو یعنی کائنات میں ہونے والے افعال کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جس نے تو اللہ کے فضل و رحمت سے بارش کو کہا تو وہ اللہ پر ایمان لایا، لیکن اور سیاروں کا منکر ہو گیا. لیکن جو ان کو سیاروں کا سبب سمجھتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ سیاروں کا پجاری اور اللہ کا منکر ہو گیا. اور یہاں پر وہی بات بیان ہو رہی ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. تو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی نعمت حاصل کرتے ہیں تو کیا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ہم اس طرح کی دلیل نکال لیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. سخت قسم کا انسان ناشکرا ہے، کفوراً کہ بہت ہی ناشکرا ہے، نہ مالک کی پہچان ہے، اور کوئی نعمت پا بھی لیتا ہے تو پھر بھی اپنے مالک کی طرف نہیں جھکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں پا کر شکر کرنے والا انسان وہ رتبہ پا لیتا ہے جو مصیبتوں سے گزر کر کوئی صابر پاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتیں پا کر شکر گزار ہے تو وہ سارا دن روزہ کرنے والے صابر کی طرح اجر پا لیتا ہے. اگلے دن ہی میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، اور جیسی انہوں نے اپنے لیے ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے بعد کسی کو زیبا نہ ہو، اور لیکن جب نعمت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کا ہی ذکر کرتے تھے، ھذا من فضل ربی. وہ انبیاء یعنی انہی مقاموں پر تھے. جیسے ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک ایک صبر سے گزارے گئے، اور یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کی بیماری سے وہ گزرے. تو لیکن سلیمان علیہ السلام کو وہ چیز دکھائی ہے کہ وہ نعمتیں پا کر شکر گزار تھے، اور ایوب علیہ السلام مصیبتوں میں صبر کرنے والے تھے، لیکن رتبے دونوں کے بلند ہیں.
تو ہمیں کس کے مقام کی تمنا کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت عطا فرمائے، لیکن اس خیر و عافیت میں اور نعمتوں کو پانے میں پھر کرنا کیا ہوگا کہ انسان شکر گزار رہے، کفورا نہ بنے۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ نعمتیں پا کر شکر مشکل سے ہی کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ مصیبت آتی ہے تو اللہ سے جڑتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی انسانی فطرت ہے۔ لیکن میں نے اس دن جب یہ پوسٹ میرے سامنے آئی تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو آخرت کا تو جو معاملہ ہے کہ رتبے بڑے ملیں گے جس کو بھی، اور پھر جو نعوذ باللہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، لیکن اگر اور اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا میں خوب محنت کریں کہ ہم ان بلند درجات کو پائیں اور جنتوں تک پہنچے، کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، کامیابی حاصل کر لیں۔ لیکن سبحان اللہ، اگر ہم اللہ کی نعمتوں میں، دنیا میں بھی نعمتوں میں رہتے ہیں، خواہ آپ کے پاس مرسیڈیز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، محلات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کی ضرورت کی ہیں، شرعی حدود کی میں رہتے ہوئے آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو بے شمار آپ کے پاس مال و دولت ہے، لیکن آپ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہیں تو دنیا میں اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ابھی آپ کو مسلمان علیہ السلام کی مثال دی، تو سبحان اللہ، دنیا بھی سکون کی اور آخرت بھی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ مقام مشکل سے ہی حاصل ہوتا ہے نا، نعمتیں ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں، پھر زیادہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ پھر فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، البتہ ہم اٹھاتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیراً، ایک ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، یعنی ایک طائف میں آ جاتا، مدینہ میں الگ ہوتا اور کہیں الگ، تو کیونکہ یہ بھی ایسے بھی اعتراضات جڑتے تھے نا کہ دو سرداروں پر کیوں نہیں اترا، یا اسی کو جو ان سے فضل کیوں دے دیا گیا، اور ایسا ہماری طرف بھی آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اور ان کے ذریعے پھر دین کو مختلف جگہوں پر پھیلایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی مشیت اس میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی یعنی ام القریٰ مکہ میں مبعوث فرمایا جاتا۔ تو فرمایا فلا تطیع الکافرین، تو آپ نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، وجاہدہم، اور جہاد کیجیے ان کے ساتھ، بھی ساتھ اس کے، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ کافروں کی بات نہ مانیے، اور بھی کی ضمیر جاری قرآن کی ہدایات کے مطابق، یعنی الفرقان پڑھ رہے ہیں نا آپ، یہ کرائیٹیرین ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، اس کے ذریعے آپ ایک بڑا جہاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اوپر اور نیچے والی آیات کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ہر بستی میں اللہ تعالیٰ ایک الگ الگ نبی بھیج دیتے، اور ہر جگہ پر ہی حق و باطل کے مارکے ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ہر نبی کو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ شریعت بھی دی گئی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا تھی کہ ایک ہی آفتاب نبوت بھیج دیا جائے جس کی رسالت سب لوگوں کے لیے یکساں ہو اور تا قیامت ہو، جیسا کہ اوپر سورج کی باتیں ہوئیں ابھی، ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت یاد کرائی گئی، تو جیسے ایک ہی سورج صبح نکلتا ہے، ساری دنیا کو منور کرتا ہے، تا قیامت کرتا رہے گا، تو اسی طرح ایک رسول بھیجا گیا اور اس کو افضل الانبیاء، افضل البشر بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی وہ ہر طرح کی طاقت تھی، ابھی انہوں نے وہ ساری دنیا میں استعمال نہیں کی، اور پھر یہ کہ آپ پر جو بخار ہے نا یا مصائب ہیں وہ بھی عام انسان سے دگنا ہی آتا تھا، جیسے بخار ہے تو عام انسانوں سے 2 جتنا آپ کو بخار ہوتا، تو اب جب ایک اس طرح آفتاب بھیجا گیا، ہدایت کا آفتاب، تو ظاہر ہے نبی جتنا عظیم الشان ہوگا، مارکہ حق و باطل بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، یعنی جتنا زیادہ حق ابھر کر سامنے آئے گا اس کے خلاف مخالفت بھی اتنی ہی بڑی آئے گی۔ تو سمجھایا گیا اور تسلی بھی دی گئی، اور یہ کہ استقامت پر ابھارا گیا، فلا تطیع الکافرین، کہ کافروں سے کسی قسم کے سمجھوتے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ کو تنگی اور مصائب پیش آ رہے ہیں اور بڑا مارکہ پیش آ رہا ہے، تو یہ تو ہوگا،
کیونکہ ایک آفتاب، ایک سراج منیرہ اتارا گیا ہے، تو اس کے خلاف رکاوٹیں بھی اتنی ہی بڑی سامنے آئیں گی. تو کرنا کیا ہے کہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، جہاد بھی اپنے بڑے درجے کا چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، پوری قوت کے ساتھ ان کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور پھر یہ کہ جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ خطاب اگرچہ بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں آپ کی پوری امت شامل ہے، کیونکہ نہ تو مختلف علاقوں میں نذیر اتارا گیا اور نہ ہی نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ امت اس کو لے کے اٹھے. اور جہاد، جیسے ہم جہادہ بھرپور کوشش کہتے ہیں، اور پھر کبیرن لگا کے بہت بڑی کہہ دیا گیا، تو اس میں جہاد کبیر بھی ہے، یعنی کہ جہاں پر ضرورت پڑے گی پھر تلوار بھی اٹھائی جائے گی، کیونکہ نافذ کرنا ہے دین الہی کو. لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی کوشش، لیکن وہ بھرپور پیمانے پر کی جائے اور اس پر استقامت اختیار کی جائے. جو شروع میں ہی کہہ دیا کہ کافروں کی اطاعت نہ کریں، ان سے کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے تاکید بھی ہے، بھرپور کوشش ہے، وسعت اور پھیلاؤ بھی ہے. یعنی امت کا ہر فرد اس کو کرے گا اور اپنے اپنے مقام پر کرے گا، اپنی اپنی حکمت مصلحت کے مطابق، اپنی اپنی عقل، وقت، صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف نفس کا جہاد ہے، یہ صرف تلوار کا ہے، یہ صرف زبان کا ہے، یہ صرف قلم کا ہے، یہ صرف کردار کا ہے، بلکہ یہ ساری کوششیں اس میں شامل ہیں. جہاں جہاں جس جس طرح وقت کی ضرورت ہو یہ کام کیا جائے گا، لیکن کس پیمانے پر؟ جہادن کبیرہ کے پیمانے پر. صحیح ہے. تو کبیرہ پھر جیسے اس وقت تلوار نہیں چلائی جا سکتی، مکی دور میں تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، حکم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ مکی دور کے فیز سے گزر رہے ہیں، آپ دنیا میں جس بھی مقام پر ہیں، اگر آپ مکی دور سے گزر رہے ہیں، تو اب آپ کیا جہاد کریں گے؟ صبر کے ساتھ دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان تک پیغام پہنچائیں گے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کسی دنیا کے ایسے خطے میں ہیں کہ آپ کو اپنے دین کی حفاظت ہی مشکل ہے، آپ کو نمازیں ہی مشکل سے پڑھنے دے رہے ہیں، جاب تو آپ نے کرنی ہے، کھانا تو ہے نا، رزق تو لانا ہے گھر میں کسی نہ کسی طرح. تو اب آپ کسی ایسے ورک پلیس پر ہیں کہ جہاں پر آپ کوئی نماز ہی مشکل سے پڑھنے دیتے ہیں، تو آپ کسی کو کیا اللہ کی دعوت دیں گے؟ لیکن اس وقت کیا جہاد ہوگا؟ اپنے عمل سے جہاد کریں، اپنے کردار سے، اپنے امیج سے جہاد کریں، اپنے حسن سلوک سے جہاد کریں، جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. محسن تھے، وہ احسان کرنے والے تھے. حالانکہ کس معاشرے میں ہیں؟ مشرک معاشرے میں ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے معاشرے میں، جس میں انہی پر الٹا الزام لگا کے ان کو پھر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہیں. ان کو لوگوں تک نہیں جانا پڑا تبلیغ کرنے کے لیے، لوگ ان کے پاس آئے، وہ 2 قیدی آ گئے تھے ان کے پاس، اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے سفیر آ گیا، سبحان اللہ. تو اگر انسان کا کردار ایسا ہو اور امیج ایسا بن جائے، تو پھر آپ لوگوں کو دعوت لے کے لوگوں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد کریں نا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے کیا کہا تھا؟ دین کی دعوت دی تھی، اس وقت تعارف کرایا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے پیچھے لوگ کون ہیں. تو جس جس طرح کا وقت ہوگا، جیسی جیسی حکمت اختیار کرنی ہوگی کی جائے گی، مصلحت کے ساتھ. دین کا امیج بھی خراب نہیں کرنا کہ ویسے تو آپ اپنی ظاہری حالت میں بڑے پکے مومن نظر آ رہے ہیں، نقاب بھی کیا ہوا ہے آپ نے، دستانے جرابیں سب کچھ اڑھائی ہوئی ہیں، یا یہ کہ داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور ٹخنے بھی آپ کے ننگے ہیں، لیکن آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو آپ ٹریفک رولز کو ہی فالو نہیں کر رہے. تو پھر آپ کا کیا امیج ہے کہ کیسے ڈسپلن کی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک امیج کو، برے امیج کو مٹانے کے لیے 14 اچھے، کہتے ہیں سائنٹیفکلی کہ 14 اچھے امیج لانے پڑتے ہیں. یعنی پہلا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر پہلا ہی آپ نے بہت برا ڈال دیا نا، تو وہ اب جانے کتنے اچھے امیجز اور صفائیاں اور دلیلیں پیش کر کے پھر آپ وہ کہیں پہنچیں گے. لیکن جہاں یہ بھی تو سوچیں کہ جہاں پر آپ نے اپنا امیج ڈالا ہے، آپ کا زندگی میں وہاں سے دوبارہ گزر ہی نہ ہو، تو وہ شخص جس پر آپ کا برا امیج پڑا ہے نا، وہ آپ کو تو نہیں، جہاں کہیں نقاب والے کو دیکھے گا یا کوئی داڑھی والے کو دیکھے گا،
وہ یہی کہے گا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، یہ لائن کو فالو نہیں کرتے ہیں، یہ ایسے ہی سڑکوں پر شور مچاتے ہیں سو آن. ٹھیک ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں ہیں اور کس طرح سے آپ نے دین کو پھیلانا ہے اور یہ جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں زبان قلم کا جہاد سب کچھ اس میں شامل ہو جائے گا الحمد. اور پھر یہ جو ہے نا جاہد ہم بھی، قرآن کے ساتھ جو جہاد ہے نا، تو اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس میں آگے بڑھتے چلے جانا. اور پھر یہ کہ اس قرآن کے لیے الحمدللہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ کو بعض اوقات ایک مہینہ دیا جاتا ہے، ایک دن دیا جاتا ہے جس میں آپ اس کی یعنی ابھی تو جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اپنے کردار سے دین کو عام کریں، تو لیکن بعض اوقات آپ کو ایسے بھی حالات مل جاتے ہیں جیسے یونیورسٹیز میں بعض اوقات الاؤ کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے دین کی اپنے اسٹال کی ایک کوئی لگا لے اور وہاں پر کوئی پیج وغیرہ کوئی ایسی چیز، تو وہاں پر بھی حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو قرآن کی کوئی ایسی آیت کا انتخاب کریں کہ دلوں پر اثر کرے. ٹھیک ہے، تو یعنی جہاں پر جس طرح اگر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ آپ کو دوسرے علاقے کا پتہ چلتا ہے جہاں پر آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کا مال تو جا سکتا ہے نا، تو وہاں پر اپنے مال سے جہاد کرنا. اور اسی طرح پھر آگے اس سے بڑھ کر ہتھیار اور اسلحہ بھی استعمال کیا جائے گا. یعنی جس محاذ پر بھی دشمن ہو اسی طرح سے اس کا پوری طرح سے مقابلہ کیا جائے گا. جسمانی مقابلہ بھی ہوگا، روحانی بھی ہوگا، انٹلیکچول بیس پہ بھی ہوگا. اور روحانی تو یہی ہے نا صبر اور استقامت کے ساتھ، اور پھر انٹلیکچول بیس پر کیا ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کریں. اور یہ جو ہمارا مقصد ہے نا منگل کی کلاس کا، اس کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھا کریں، کیونکہ اس میں جب ہم سب شامل ہوتے ہیں اور برین اسٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نئی نئی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. اور پھر اس میں اس کلاس کے لیے بھی آپ بھرپور کوشش کیا کریں کہ میں نے اپنی بات کو کس طرح سے سمیٹ کر دلائل کے ساتھ اس طرح بیان کرنا ہے کہ بات کنوے ہو جائے اور بات دلوں پر بوجھ بھی نہ بنے اور تھوڑے وقت میں کام مکمل ہو جائے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کوئی اتنی لمبی لمبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہر شخص جو اپنے مقام پر جس طرح بھی کر سکتا ہے. اور پھر قرآن کے لیے آ رہا ہے تو قرآن کو اس طرح عام کرنا، اس کی اشاعت کرنا. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم تو جب اس کو اشاعت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آلریڈی اتنے قرآن ہیں دنیا میں، بلکہ لوگ گھروں سے لا لا کے مساجد میں رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مدنیوں کا یعنی عرب کا کیا حال ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر تو ضرور ہر حاجی کے لیے تحفہ نکلتا ہے قرآن کا، جو مرضی لے لیں آپ. اس دفعہ تو بڑے یعنی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ایسے قرآن میرے سامنے آئے، میں بڑی حیران ہوئی. اور وہ انہوں نے آپ کے پورے یعنی کہ ہماری الحمدللہ اس کو سیو کیا ہوا ہے کہ کس کس خطاطی میں قرآن لکھا گیا ہے. تو جس ملک میں جیسا پڑھا جاتا ہے آپ ویسا لے لیں، عربی مصحف لے لیں، ہندوستانی مصحف لے لیں. اور اس دفعہ ایک اور ہی میرے ہاتھ میں لگا اور اس میں یعنی آپ کو نقطے جو ہیں نا وہ الگ ترتیب سے ملیں گے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے. اور پھر یعنی ترجمہ اور تفسیر، عربی تفسیر لینی ہے وہ لے لیں، اردو اپنی زبان کی لینی ہے. اور اسی طرح ویسے بھی جب آپ عمرے وغیرہ کے سفر پر جاتے ہیں تو اس وقت زیادہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، تو مختلف خاص طور پر توحید کے موضوع پر، ارکان اسلام کے موضوع پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ہر زبان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی کیا ہے، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اللہ اکبر. اور جو ان کی یعنی کہ پبلشنگ ہو رہی ہے اور جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ میں نے صرف وہاں کی مثال دی کہ وہ سامنے آیا، دنیا میں مختلف مقامات پر یہ کام ہو رہا ہے. تو اصل تو بات وہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حکم ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو کہاں تک پھیلتا دیکھیں گے، یا وہ حالات جو اب ہم دیکھ رہے ہیں غزہ یا دوسرے ممالک کے، یہ ہم سے پوچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ تمہاری کوششوں سے اسلام نے پھیلا تو ہے نہیں، اور یہ سارا کچھ نا بعض اوقات انسان اس پہ بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں بھی بدعتوں میں پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو بھی نہیں ابھی ٹھیک کیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بھئی آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کریں. ٹھیک. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات مرج البحرینی، جس نے ملا دیے دو سمندر، حاضہ یہ عذب میٹھا ہے، فرات شیریں،
اور یہ عربی کا سٹائل ہے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری، جیسے ہم کالا سیاہ کہہ دیتے ہیں نا، تو میٹھا ہے شیریں، یعنی بہت میٹھا، وہذا ملح اجاجن، اور یہ ہے نمکین کڑوا کھاری، وجعل، اور اس نے بنا دیا بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ، وحجرم مہجورا، اور ایک بند باندھا ہوا۔ تو بیچ میں قرآن کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں جو ہے ہماری توجہ دلائی اللہ کی معرفت کی طرف، کہ سمندروں میں دیکھو کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو دو سمندر اکٹھے چلا دیے اور وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں، ان دونوں کی انفرادی حیثیت قائم رہتی ہے، خواص برقرار رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نہایت محیر العقول نشانی بتائی ہے، اور یہ نشانی اتنی عام ہے کہ مختلف سمندروں میں بے شمار لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے۔ جغرافیہ دان، جغرافیہ پڑھنے والے طالب علم اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جو کہ سمندروں کے درمیان ایسے ایسے بحرین چل رہے ہیں اور سطح زمین پر بہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ پانی اور آپس میں نہ ملے، سبحان اللہ، کہیں گرم پانی کی روییں ہیں تو ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی چل رہی ہیں، کہیں کھارا پانی ہے تو کہیں میٹھا پانی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لہریں، روئیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ سمندر کے اندر ہی اندر ایک ملک سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں لیکن ملتی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بیک ہوم میں تو میں بھی دیکھ چکی کہ گہرا نیلا پانی ہے اور گہرا سبز پانی ساتھ ساتھ دونوں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے جو ان سے ہے ملتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے ملاح جو سمندروں کے اندر جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ باقی سارا پانی سمندر کا جو ہے وہ نارمل ٹمپریچر پر ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر آپ کو گرم ملتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اوپر کا پانی کھاری ہے اور نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کوئی ایک مثال نہیں ہے، بہت سارے سمندروں میں یہ مثالیں دیکھی گئیں، سبحان اللہ۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معرفت کی طرف بھی توجہ ہے۔ وجعل بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، وحجرم مہجورا، اور ایک بند ہے باندھا ہوا، اور یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، کوئی انسان تو نہیں اس کو کر سکتا۔ اور اگلی آیت اس سے ریلیٹ بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی، وہ بھی پڑھ کے انشاءاللہ وہیں پہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشراً، ایک انسان۔ اب جیسے اوپر بتایا تھا کہ ہر انسان، مخلوق پیدا ہوئی پانی سے، تو یہاں پر اگر تو آدم علیہ السلام ہیں تو وہ پانی سے، جس طرح مٹی کو گوندا گیا اس سے پیدا ہوئے، اور پھر اگر نسلوں کی طرف اشارہ ہے تو مرد کے پانی سے، اور پھر آتا ہے نا کہ ملا جلا پانی، عورت اور مرد کا پانی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا پانی سے ایک انسان، پھر بنایا اس کو نسب والا اور صہرا، سسرال والا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت، پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کر دینا، ایسا محیر العقول ایک مخلوق ہے یہ، اور پھر اس کی غور و فکر کی صلاحیتوں کو اگر انسان دیکھے، اور جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ یعنی فرشتوں کو تو ان بلڈ کر دیا گیا نا، لیکن انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی، اس کو عقل و غور و فکر دیا گیا جانوروں سے ممتاز کر کے، تو پھر اس میں ترقی کس کس طرح وہ کر جاتا ہے، اور ذرا سوچا جائے کہ اس پانی کی ایک بوند میں اس کے یہ سارے خواص موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ جب اپنے والدین کی طرف سے وہ کیا ہے، نسب چلتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پھر وہ سسرالی رشتہ آگے چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گھروں میں بہویں آتی ہیں، پھر ان سے نسلیں چلتی ہیں، یا بیٹوں، آپ کے گھر میں جو بیٹے ہیں ان سے آگے نسلیں چلتی ہیں، تو یعنی آگے سے آگے یہ سسرالی رشتہ داریاں، یعنی ایک طرف نسب کے رشتے ہیں اور دوسری طرف شہر کے، تو ان دونوں رشتوں کے جڑنے سے پھر پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک تمدنی وجود بنتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پیچھے والی آیت سے میں جیسے کہی تھی نا، ہم ریلیٹ کریں، کیونکہ یہ نسب کے رشتے تو ہمیں بڑے پسند آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اس میں بھی اب صلہ رحمی میں بھی لوگ جو ہیں بڑے وہ ہو گئے ہیں، لیکن شہر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بمشکل ان لوگوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی اوپر والی آیت یاد کر لیں کہ ایک طرف عذب فرات ہے اور دوسری طرف ملح اجاج ہے، لیکن ہم خالی عذب فرات پہ بھی تو نہیں نا راضی ہوتے، ہر وقت میٹھا بھی تو نہیں کھاتے، ہمیں ملح اجاج بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دراصل رشتے بنائے ہیں، کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ شہر کی طرف سے آتے ہیں، تو کچھ ٹھنڈے میٹھے لگتے ہیں،
آپ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن کچھ ملہو نجاج ہوتے ہیں کہ خامن کے گھر میں گئی، کچھ لوگ تو اچھے ہیں لیکن کچھ ایسے مل گئے جو ذرا کڑوے نمکین سے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں زندگی کا حسن اسی سے قائم ہے. تو جیسے اللہ نے 2 سمندر چلا دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف فطرتوں کے انسان بنائے، مختلف رشتوں کے ذریعے ان کو آپ سے جوڑا. تو جیسے وہ سمندر ہیں نا، آپس میں وہ انٹریکٹ نہیں کرتے، اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. انسان سے بھی کیا مطلوب ہے کہ اللہ نے جب اس کو نسب اور سحر والا بنایا ہے تو ان دونوں کو قائم رکھے. وہی ٹریفک والی مثال یاد کر لینا کہ الٹی گاڑی نہ چلائیں. اب یہ نسب اور سحر میں ہمیں اللہ نے ڈالا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، اس سے کامیاب ہو کر نکلنا ہے. وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے جو کام لینا ہوتا ہے پوری طرح اس سے لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، قرآن میں تدبر کی، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا ویک آپ کا آف ہے، اور جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا وہ آپ بتا دیجیے گا گروپ میں، ٹھیک ہے. تلاوت سن لیتے ہیں، ٹائم آپ کا آج کافی لے لیے. 43 سے انشاءاللہ ہم نے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا. جی بس آیت نمبر 54 تک ہوا ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.